الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العلي العظيم. قابل صدر حضرات علماء کرام میرے ہم سب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی چار درجیاں بہت بلند ہیں. پہلا درجہ نبی، دوسرا درجہ صدیق، تیسرا درجہ شہید، چوتھا درجہ صالح. اللہ کی چار درجیاں بہت بلند ہیں. فرمایا علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. یہ کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. یہ توجہ کرنا، یہ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بت خانے کی چابی دے دیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگا یہی تو وقت ہے جب میں پتلوں کو گرا کر خداؤں کے نیچے گرا کر ایک اللہ کا نام بلند کر دوں گا. حضرت نمرود چلے گئے، نمرود کے درباری چلے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اندر تشریف فرمائے، بت خانہ کھولا، اندر دیکھا پانی برسانے والا خدا جدا ہے، ہوا چلانے والا خدا جدا ہے، زمین سے کھیتیاں پیدا کرنے والا خدا جدا ہے. ان سارے خداؤں کے پیچھے ایک بہت بڑا خدا، اس کے خدا کے کاندھے پہ کلاڑا لٹکا ہوا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیکھ کر حیران ہو گئے. بڑے خدا کے کاندھے سے کلاڑا اتارا، پانی برسانے والے خدا کا در توڑ دیا، زمین سے کھیتیاں پیدا کرنے والے خدا کی گردن اتار دی، ہوا چلانے والے خدا کو ادے زمین پر گرا دیا، بیٹے بیٹیاں دینے والے خدا کی ٹانگیں توڑ دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہنے لگا میں اس خدا کو نہیں مانتا، میں اس خدا کو مانتا ہوں. نمرود آئے، نمرود کے درباری آئے، دیکھ کر حیران ہو گئے. کہنے لگا پانی برسانے والا خدا نیچے پڑا ہے، سارے خدا نیچے پڑے، بڑے خدا کے کاندھے میں کلاڑا لٹکا ہوا ہے. نمرود کہنے لگا پکڑ لو پکڑ لو. جانے نہ پائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ. نمرود کہنے لگا ابراہیم ہمیں بتاؤ تو صحیح ان کا حال ہے کس نے کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگا مجھ سے معلوم نہ کرو، مجھ سے نہ پوچھو، بلکہ ان خداؤں سے پوچھو ان کا حال ہے کس نے کر دیا. حضرت نمرود کہنے لگا ابراہیم ہم تجھے کیسے سمجھائیں، یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جواب دے نہیں سکتے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگا میں اس خدا کو نہیں مانتا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں اس خدا کو نہیں مانتا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نمرود کہنے لگا جسے بیٹا نہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کے جلانے کے لیے لکڑیاں لائے، جسے بیٹا نہیں جسے بیٹی نہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کے جلانے کے لیے لکڑیاں لائے. اتنی لکڑیاں جمع کر دی گئی، آگ جلائی گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. پانی برسانے والا فرشتہ کہنے لگا میرے مولا مجھے اجازت دے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مل کر واپس آ جاؤں. پانی برسانے والے فرشتہ آیا، کہنے لگا ابراہیم تو حکم دے، میں ایسا پانی برساؤں گا، میں ایسی ہوا چلاؤں گا کہ آگ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگا تو خود آیا ہے تو تجھے میرے خدا نے بھیجا ہے. پانی برسانے والا فرشتہ کہنے لگا میں خود آیا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگا فتنہ میں سے تو ہٹ جا، خلیل جانے خلیل کا خدا جانے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ساتھ میں ڈالا گیا. اللہ کا حکم ہو گیا. اللہ نے کہا کل یہاں کا رکونی برداً و سلاما علی ابراہیم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، نعرہ تکبیر. یہ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ کا حکم ہو گیا. آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، اتنی گرم نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تپش پہنچے. آگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر گلزار ہو گئی. یہ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ سے سچی محبت کرتا تھا. یہ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے جو صرف اللہ کے لیے جیتے تھے. فرمایا علیہم من النبیین والصدیقین
وہی دوسرا درجہ صدیق ہے. یہ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے آقا نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سارے حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا نے فرمایا کون کون ہے جو اسلام کے ساتھ تعاون کرے گا. سارے صحابہ گھر چلے گئے, کوئی کچھ لایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر تک مال لے کر آئے. میرے آقا نے فرمایا عمر کیا لا کے لگا, میرے آقا میں یہ لایا ہوں. عثمان کیا لا کے لگا, میرے آقا میں اشرفیاں لایا ہوں. علی کیا لا کے لگا, میرے آقا میں یہ لایا ہوں. طلحہ و زبیر کیا لائے, کیا لگا میرے آقا ہم یہ لائے. ابو بکر تو نہیں بتا تھا کیا لائے. عمر نے بتایا, عثمان نے بتایا, علی نے بتایا, طلحہ و زبیر نے بتایا, تو نہیں بتا تھا کیا لائے. کیا لگا میرے آقا ماننے والے آپ تھے, میرے آنے والا میں ابو بکر تھا. پھر بتاؤ تو صحیح میں ابو بکر کون سی چیز کا چھوڑا تھا. عائشہ میری بھوکی ہے, اسماء میری بھوکی ہے, گھرانہ میرا بھوکا ہے. میرے آقا جو کچھ بھی تھا تیرے قدموں پر لا کر قربان کر دیا. یہ سچی نبی سے محبت کرنے والے تھے. فرمایا علیکم من النبیین والصدیقین والشہداء. یہ کون سے یہ ابو بکر صدیق, کون سے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے دے, عمر بن حشام کو اسلام دے دے. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا. ابو جہل کھڑا ہے, ابو لہب کھڑا ہے, عتبہ اور شیبہ کھڑے ہیں. ابو جہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا آج اس نے کلمہ پڑھا, کل وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کچھ تو کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگا یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا. تلوار اٹھا لی, سیدھا نبی کے نعوذ باللہ نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے. نعمان بن عبداللہ ملے, کہنے لگے عمر کہاں جا رہا ہے. کہنے لگا آج اس نے کلمہ پڑھا, کل وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا. بہت ہو گیا, یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا. یہ ادھر عمر بن خطاب چلے ہیں. نعمان بن عبداللہ کہنے لگا اے عمر, ارے جس نبی کو تو قتل کرنے جا رہا ہے اسی نبی کا کلام تیری بہن اور بہنوں یہ بھی پڑھ رہے ہیں. کہنے لگا کیا مطلب. کہنے لگا جس نبی کو تو قتل کرنے جا رہا ہے اسی نبی کا کلام تیری بہن اور بہنوں یہ بھی پڑھ رہے ہیں. وہیں سے پڑھا, گھر پہنچا, بہن کو مارا, بہنوں کو مارا, سارا جسم لہو لہاں کر دیا. بہن کہنے لگی عمر مار, کتنا مارے گا تجھے, کفر پر ناز ہے, مجھے نبی کی غلامی پر ناز ہے. حاضر ہو گیا, کہنے لگا مجھے بھی سناؤ, مجھے بھی بتاؤ وہ کیسا اللہ کا کلام ہے. میں ماننے کے لیے تیار, تو پٹنے کے لیے تیار, مجھے بھی سناؤ, مجھے بھی بتاؤ وہ کیسی نبی کی غلامی ہے. توجہ کرنا. بہن کہنے لگی ما انزل الیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. بہن خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے, عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یا وہی عمر کہنے لگا لے چلو. بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے. کہنے لگا وہی جاؤں گا جس نبی پر یہ خدا کا کلام نازل ہوا ہے. ادھر سے عمر بن خطاب چلے ہیں, ادھر سے بہن اور بہنوئی فاطمہ دونوں چلے ہیں. چلتے چلتے صحابی کی نگاہ پڑی. صحابی کہنے لگا میرے آقا عمر آ رہا ہے اور بہنوئی ساتھ, بہن اور بہنوئی ساتھ ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ عمر نہیں آ رہا, میں نبی کا غلام آ رہا ہے. یہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تلوار آ کر قدموں پر رکھ دی. میرے آقا مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں عمر تمہاری ساری زندگی غلامی کروں گا. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی سے محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی کی لکھانا عمر, لوگ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. یہ کون عمر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے, شیطان تجھ عمر سے ڈرتا ہے. یہ کون عمر ہے؟ 22,000 لاکھ منورہ میل کا اکیلا حکمراں. وارے عمر چہرہ پیلا ہو گیا, راتوں کی نیند ختم ہو گئی. کسی نے کہا آرام کیوں نہیں کرتے؟ کہنے والے نے کہا اگر آدمی پہ آرام نہیں کرتے تو رات کو آرام کیا کرے. کہنے والے نے کہا, عمر کہنے لگا دن میں مخلوق خدا سونے نہیں دیتی اور ساری رات مجھے میرا مالک جگہ رکھتا ہے. عدل والا عمر, انصاف والا عمر, تقوی والا عمر. لوگوں یہ وہ عمر ہے. دعا مانگی اللہم اجعلنی شہادۃ فی سبیل. میرے مولا عمر کو شہادت چاہیے, شہادت چاہیے. کمال ہو گیا. مانگنے کا انداز دیکھ, طلب کرنے کا انداز دیکھ. تجھے شہادت کا پتہ ہے
جب آدمی شہید ہو جاتا ہے خون بہتا ہے ختم نبوت ناموس رسالت پر شہید ہو جاتا ہے عظمت خدا عظمت رسول عظمت صحابہ پر شہید ہو جاتا ہے جان چلی جاتی ہے لیکن کبھی نہیں سوچا یہ کیا تمنا ہے یہ کیا حسرت ہے عمر کہتا ہے میرے مولا شہادت چاہیے جوان اللہ نے تو قبول فرمائی عمر پھر دعا مانگتا ہے میرے مولا شہادت چاہیے تیرے محبوب کے شہر مدینہ میں چاہیے جوان اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی شہادت ملی نبی کے مصلی پر ملی فجر کی نماز میں ملی شہر مدینہ میں ملی عمر تو عمر ہے تجھے نبی سے محبت ہے نبی کو تجھے عمر سے محبت ہے پہلوں میں سویا ہوا ہے جب میرے عمر کا دل کرتا ہے وہ میرے آقا کی زیارت کیا کرتا ہے جب میرے آقا کا دل کرتا ہے وہ میرے سونے عمر کی زیارت کرتا ہے تو وہ میرے سونے عمر کو دیکھتا ہے اس لیے میرے آقا کی سونی زبان ارشاد کرنا لوگوں کل قیامت کے دن میں اٹھوں گا ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا دوسری طرف میرے عمر ہوگا یہ کون عمر ہے میرا عمر بھی خدا کے قرآن کا شہید میرا عثمان فرمایا وَأَسْتَقُومُ حَيَانُ عثمان لوگوں یہ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے آقا نے فرمایا یہ وہی عثمان ہے جس سے آسمان کے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں یہ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تمہیں رشتے کے لیے چوتھی کا دروازہ ملے گا صدر کا دروازہ ملے گا وزیر اعظم کا دروازہ ملے گا بڑے بڑے عہدوں والے دروازے ملیں گے یہ کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے دروازہ نبی کا ہے دو مرتبہ گھوٹ بنا میرا عثمان وہاں پڑا ہے یہ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی سے محبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خدا کا قرآن پڑھ رہے ہیں باغی اندر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خدا کا قرآن پڑھ رہے ہیں فرمایا اولئک حزب اللہ یہ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خدا کا قرآن پڑھ رہے تھے اب آگے اندر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا میرا عمر بھی خدا کے قرآن کا شہید میرا عثمان خدا کے قرآن کا شہید میرا علی خدا کے قرآن کا شہید توجہ کرنا یہ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تم کہتے ہو میرا علی بہادر ہے میں کہتا ہوں میرا علی چون ناس ہے تم کہتے ہو میرا علی بہادر ہے میں کہتا ہوں میرا علی بہادروں کا بھی امام ہے تم کہتے ہو میرا علی چون ناس ہے میں کہتا ہوں سارے دنیا کے بہادر ایک طرف میرا علی ایک طرف ہے یہ کون سی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے قرآن کا شہید ہے فرمایا علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ کون صالح ہیں جو تمام نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں یہ وہی بزرگ ہے کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ عالم ہے کوئی کہتا ہے بڑا بزرگ عالم ہے کوئی نماز پڑھتا ہوا ہو اسے بھی کہتے ہیں یہ بھی عالم ہے یہ بزرگ ہے یہ کتب ہے یہ سارے کلندر کی مزار پر جاتے ہیں کہتے ہیں ایک کلندر کو مانگتے ہیں میرے کلندر سے مانگتے ہیں ہمیں بیٹا چاہیے ہمیں بیٹے چاہیے ارے کلندر تو خود کو بیٹا نہیں تم بیٹے مجھ سے کیوں مانگتے ہو یہ وہی کلندر ہے جو ساری زندگی کمارا رہا شادی نہیں کی یہ وہی کلندر ہے جو تم مجھ سے مانگتے ہو یہ وہی ارے کلندر قبر میں اپنا پڑا ہے تم مجھ سے مانگتے ہو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کلندر تم دنیا میں کیا کر گیا تھا وہ تو میرا بندہ تھا اس نے ساری زندگی میری غلامی کی تھی میری پیروی نبی سے پیروی کرتا تھا یہ وہی کلندر تھا جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا تم اس سے مانگتے اس خدا سے نہیں مانگتے جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ اللہ کا کلام میں توجہ کرنا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی صلی اللہ سے مانگتے تھے اس کے باپ تھا نمرود والے سارے بتوں سے مانگتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے منع کر دیا یا میں اس سے نہیں مانگتا میں اس خدا سے مانگتا ہوں میں آئے دن آپ کے سامنے رسی تھی بس اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ علینا البلاغ المبین